میں ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہوں جہاں زیادہ تر رشتے آپس میں ہی کیے جاتے تھے۔ اگر کوئی خاندان سے باہر کرنے کی کوشش کرتا تو سب لوگ اس سے بائیکاٹ کرتے تھے۔ میرے دادا جان ہمارے گاؤں کے نمبردار تھے اور گاؤں میں ان کی بہت زمینیں تھیں۔ میرے دادا کے 3 بیٹے تھے۔ دادا جان نے تینوں کی شادی اپنی بہن کے گھر کی ہوئی تھی، کیونکہ میرے ابا کی پھپھو کی 3 بیٹیاں تھیں اور میرے ابو اپنے گھر کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ میرے دادا نے اپنی بہن کا بوجھ بانٹ لیا۔ ابا کی پھپھو نے دونوں بیٹیوں کو جہیز میں 20 کنال زمین دی ہوئی تھی۔ اس طرح میرے دادا کے پاس 2 گاؤں کی زمین آ گئی۔ میرے دادا پنچایت کے ممبر تھے۔ میری دونوں خالہ میری چاچی تھی۔ میں سکول میں پڑھتی تھی۔ میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا تو میرے ابو نے کہا کہ ارم کی پڑھائی ختم ہو گئی ہے اور یہ شادی کے قابل بھی ہو گئی ہے، اس لیے اب اس کی شادی کر دی جائے تاکہ ہمارا فرض پورا ہو جائے۔ میں یہ سن کر ایک دم پریشان ہو گئی اور کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گی، میں یہیں رہوں گی ہمیشہ آپ لوگوں کے پاس۔ میرے ابا نے کہا، نہیں بیٹا، ہر لڑکی کو شادی کر کے دوسرے گھر جانا پڑتا ہے۔ میں نے کہا، لیکن میں آپ دونوں کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ امی نے ابا سے کہا کہ آپ اسے کیوں تنگ کر رہے ہیں، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، پہلے سمجھدار اور عقل مند ہو جائے، گھر کا کام کاج سیکھ لے، پھر اس کی شادی بھی کر دیں گے۔ ابا نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، ویسے بھی ہمارے پاس اس کے علاوہ کیا ہے، مجھے اس کے لیے ایسا ہی گھر دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے، کیونکہ میں خود بھی ارم کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میرے دوسرے چچا کے 2 بچے تھے، صرف میں ہی اکلوتی تھی، اسی لیے میں سب کی بہت چہیتی اور لاڈلی تھی۔ میرے سب چچا اور میری خالہ مجھے بہت پیار کرتی تھی۔ جس طرح میرے ابو اپنے گھر میں بڑے تھے، اسی طرح میری امی بھی اپنی بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ دادا نے اپنی زندگی میں ہی سب چچا کو ان کے الگ گھر بنا دیا، لیکن سب ساتھ ساتھ تھے۔ گھر کی علیحدگی کی وجہ سب کی اولاد تھی۔ میرے سب چچا کے 2 بچے تھے اور ان سب کے حصے کی جائیداد بھی 2 بچوں میں برابر کی بٹی ہوئی تھی۔ صرف میں ہی واحد لڑکی تھی جس کا جائیداد میں پورا مکمل حصہ تھا، اسی لیے جائیداد کی خاطر کئی لوگ مجھ سے شادی کے خواہش مند تھے۔ دوسرے کئی گاؤں میں سے لوگوں نے میرے لیے رشتہ بھیجا، لیکن میرے ابا نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اپنی ذات سے باہر شادی نہیں کرتے۔ ہمارے گاؤں کا امیر ترین انسان حاکم چچا تھا، وہ میرے ابا کے بہت اچھے دوست تھے۔ ان دونوں کا بچپن اکٹھے ہی گزرا تھا۔ چاچا حاکم کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ امتیاز ورائش ہمارے گاؤں کا امیر ترین چودھری فیملی سے تعلق رکھنے والا لڑکا تھا، جو کہ چچا حاکم کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، میں تب سے اسے جانتی تھی، کیونکہ ہم ان کے آم کے باغ میں جھولا کرتے تھے اور وہ مجھے بہت تنگ کیا کرتا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب مجھے اس سے پیار ہو گیا، اور امتیاز بھی مجھ سے پیار کرتا تھا۔ ہم دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے کو بے تحاشا پسند کرتے تھے۔ امتیاز میری چھٹیاں کھینچا کرتا اور میں ہر روز اس کے گھر اس کی شکایت لگانے کے لیے جاتی تھی، اور اس کے ابو میری ہر شکایت پر ہنسا کرتے۔ میری وجہ سے وہ امتیاز کو بہت ڈانٹتے۔ بچپن سے اب تک امتیاز بھی میرے گھر آیا کرتا، کبھی پڑھائی کا بہانہ لے کر، کبھی میرے چاچو کے بیٹے کو ملنے کے بہانے سے، کیونکہ ہم دونوں میں بہت گہری دوستی تھی۔ امتیاز مجھے ملنے اور دیکھنے کے بہانے سے زیادہ تر ہماری گلی کے لڑکوں سے دوستی میں رہتا اور یہیں پہ زیادہ وقت گزارتا۔ ہم دونوں کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے رہنا پسند کرتے، جبکہ وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا اور نہ ہی میں اس سے کوئی بات کرتی۔ ایک دن میں اپنی خالہ امی کے ساتھ ہمارے گاؤں کے قریب قصبے میں موجود بازار چلی گئی۔ میرا بازار آنے کا ارادہ نہیں تھا، میں چاہ رہی تھی کہ جلدی سے گھر چلی جاؤں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ امتیاز وہاں میرا انتظار کر رہا ہوگا، وہ مجھے دیکھنے کے لیے میری گلی اور گھر کے چکر لگا رہا ہوگا۔ خالہ مجھ سے چیزوں کے بارے میں پوچھتی جا رہی تھی، لیکن میرا ذرا بھی دھیان نہیں تھا۔ آخر میری خالہ نے کہہ دیا، ارم، تمہارا دھیان کہاں ہے؟ ویسے تمہیں شاپنگ کا بہت شوق ہوتا ہے، اور جب میں تمہیں لے آئی ہوں تو تمہارا دھیان ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا، نہیں خالہ، ایسی بات نہیں ہے، بس امی ساتھ نہیں ہے، تبھی مجھے ان کا خیال آ رہا ہے، دل کر رہا ہے جلدی سے امی کے پاس چلی جاؤں۔ خالہ نے کہا کہ میں بھی تو تمہاری امی جیسی ہوں، اس کے باوجود بھی تمہیں میرے ساتھ بازار آنا اچھا نہیں لگا۔ میں نے کہا، آپ غلط سوچ رہی ہیں، میں آپ سب سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن پھر بھی میری امی میرے لیے خاص ہے۔ میں خالہ کو بتانے لگی کہ کچھ دن پہلے امی اور ابا کیا بات کر رہے تھے
خالہ نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، یہ ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، اسے شادی کر کے اگلے گھر جانا پڑتا ہے۔ خالہ نے کہا کہ میری بھی یہ خواہش ہے کہ میں تمہیں اپنی بیٹی بنا لوں۔ میں نے خالہ کی بات بدلنے کے لیے انہیں کہا کہ اور کیا لینا ہے؟ خالہ نے کہا بس تقریباً سب کچھ پورا ہو گیا ہے، اب تو ہم بتاؤ کہ تمہیں کیا چاہیے؟ میں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ خالہ نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا۔ خالہ نے مجھے خوبصورت سوٹ دلوایا اور ساتھ میں میچنگ چوڑیاں اور جوتی بھی دلوائی، اور ہم دونوں چلتے چلتے اپنے گاؤں کی گلیوں میں واپس آ گئے۔ امتیاز مجھے ڈھونڈتا جا رہا تھا، وہ پاگلوں کی طرح گاؤں کی گلیاں دیکھتا جا رہا تھا۔ پھر جیسے ہی اس نے مجھے گھر آتے دیکھا تو مجھے غصے سے گھورنے لگا۔ چلتے چلتے اس نے خط مجھے پکڑا دیا۔ میں خالہ کے ساتھ جلدی گھر آ گئی اور باتھ روم میں چلی گئی، اور وہاں جا کر میں نے تسلی سے امتیاز کا خط پڑھا، جس میں امتیاز نے بہت غصے سے مجھ سے بات کی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ تمہیں کیا ضرورت تھی بازار جانے کی، جبکہ تم جانتی بھی ہو کہ میں صرف تمہیں دیکھتا ہوں۔ تو میری عادت کو جانتی ہو، اس کے باوجود تم نے یہ کام کیا ہے۔ تم نہیں جانتی کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، اور میں تمہیں کبھی بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دے سکتا، اس لیے تم میرے سامنے رہا کرو، اور تم کل مجھ سے ہمارے کنویں کے پاس آ کر ملو۔ میں نے اس کے خط کو پھاڑ کر نالی میں بہا دیا اور اپنے کمرے میں آ کر امتیاز کے بارے میں سوچنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا مجھے اس کا جواب خط سے دینا چاہیے، یا پھر اس کے کہنے کے مطابق مجھے اسے جا کر ملنا چاہیے۔ پھر میں نے سوچا کہ ملنے سے بہتر ہے کہ یہ خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہے۔ میں نے امتیاز کے لیے خط لکھا۔ میرے لیے اس خط کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں جس جگہ بھی رکھوں گی تو میری اماں اس کو پکڑ لیں گی، اور اگر انہیں اس معاملے کا پتہ چل گیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سب لوگ میری خاطر مان جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے منانے میں مشکلات آ جائیں۔ میں نے اس خط کو ایک موٹی کتاب کے اندر رکھ دیا۔ صبح ہو گئی اور امتیاز صبح سویرے ہی گلی میں آ گیا۔ میں اسے دیکھنے گئی تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ اس نے مجھے مسکراتے ہوئے اشارے سے کہا کہ چلو نیچے آؤ، باغ میں چلتے ہیں، لیکن میں نے جانے سے صاف انکار کر دیا اور جلدی سے خط نکال کر امتیاز کی طرف پھینک دیا۔ امتیاز اسے لے کر کچھ فاصلے پر چلا گیا اور پڑھنے لگا۔ پڑھنے کے بعد اس نے مجھے اپنی نظروں سے ہی جواب دے دیا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں چاہتی کہ ہم ملیں تو ٹھیک ہے، میں بھی نہیں ملوں گا، بس تم اسی طرح مجھے اپنا چہرہ دکھاتی رہا کرو۔ اچانک سے میرا ایک بھائی میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا تمہیں ستارہ بلا رہی ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں آ رہی ہوں۔ اس بار میں نے ستارہ کے گھر جانے کے لیے چھت کا راستہ استعمال نہیں کیا، بلکہ میں گلی کے راستے اپنے سب سے چھوٹے چاچو کے گھر گئی۔ انہی کی بیٹی کا نام ستارہ اور بیٹے کا نام مون تھا۔ مون بڑا تھا اور ستارہ چھوٹی تھی۔ میرے ابو اور امی کا اسی چاچو اور چاچی سے سب سے زیادہ پیار تھا، کیونکہ یہ چاچو بہت ہی لاڈلے تھے اور ان کی پرورش میرے امی ابو نے ہی کی تھی، اور میری خالہ بھی میری امی کے لیے بہت لاڈلی تھی، کیونکہ وہ سب سے چھوٹی تھی۔ جب میری خالہ اور چاچو کی شادی ہوئی تو وہ دونوں بہت چھوٹے تھے۔ شادی کے کئی سال وہ ہمارے گھر میں رہے، اور ستارہ اور مون ہمارے گھر میں ہی پیدا ہوئے تھے، اور ہم تینوں ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے بہترین دوست تھے۔ خالہ نے کہا ستارہ کب سے تمہیں بلا رہی ہے؟ نہ جانے اس کے موڈ کو کیا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہاں ہے؟ خالہ نے بتایا وہ اپنے ابو کے کمرے میں گئی ہیں اور ان کے کپڑے استری کر رہی ہے۔ میں ستارہ کے پاس گئی اور اسے چھیڑنے لگی کہ کیا بات ہے، کیوں اتنی اداس ہو؟ ستارہ میرے گلے لگ گئی اور کہا کچھ بھی نہیں ہوا، بس مجھے تم سے ملنے کا دل کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ میرا گھر کون سا دور تھا، تم آ جاتی۔ اس نے کہا کہ امی مجھے نکلنے ہی نہیں دے رہی ہے، جب بھی تمہاری طرف آنے کی کوشش کرتی ہوں تو امی ایک نیا کام دے دیتی ہیں۔ اتنی دیر میں میرے پیچھے ہی کھڑی خالہ نے کہا اتنی سی بات تھی، مجھے تم پہلے بتا دیتی تو میں تمہیں جانے دیتی۔ اب دیکھو بیٹا، میں بھی تو اکیلی ہوں اور مجھ سے بھی اتنا کام اور بھاگ دوڑ نہیں ہوتی، اسی لیے میں تمہیں اپنے ساتھ مصروف کر لیتی ہوں، اور اگر تمہارے رونے کی وجہ یہی ہے تو ٹھیک ہے، اب تم سے کوئی بھی کام نہیں کروایا کروں گی۔ ستارہ نے کہا نہیں امی، آپ کیا بات کر رہی ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس نہ جانے کیوں مجھے ارم سے اتنا پیار ہے، میرا دل کرتا ہے کہ یہ میرے پاس ہی رہے۔ امی نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، ہم اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ اتنے میں چاچو یوسف اور مون گھر میں داخل ہوئے۔ میں نے چچا کو سلام کیا اور مون سے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ چچا نے کہا کہ یہ میرے ساتھ کھیتوں میں گیا تھا اور اب ضد کر رہا ہے کہ اسے موٹر سائیکل چاہیے۔ میں نے کہا کیا بات ہے مون، بہت اچھی بات ہے، تم چچا کو بہت زیادہ تنگ کرنا تاکہ وہ تمہیں جلدی سے بائک لے دیں اور تم ہمیں سیر کروایا کرنا۔
منہ نے کہا ٹھیک ہے، پہلے بائک کو آنے دو، اور وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے ستارہ سے کہا کہ میں ابھی آتی ہوں۔ میں جلدی سے گھر آ گئی۔ ابو بھی کھیتوں سے آ چکے تھے۔ میں نے ابو سے کہا کہ مجھے موٹر سائیکل چاہیے۔ ابا نے کہا کہ تمہیں موٹر بائک کیوں چاہیے؟ لڑکیاں تھوڑا موٹر سائیکل چلاتی ہیں۔ میں نے کہا مجھے یہ موٹر سائیکل مون کے لیے چاہیے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے وہ چچا سے موٹر سائیکل کی فرمائش کر رہا تھا اور چچا اس کی بات پر توجہ ہی نہیں کر رہے تھے، اسی لیے آپ مون کے لیے موٹر سائیکل لے آئیں۔ ابا نے کہا اچھا میں یوسف سے بات کروں گا۔ میں نے کہا نہیں، میں چاہتی ہوں کہ موٹر سائیکل کا تحفہ میں ہی دوں۔ انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، میں ہی لا دیتا ہوں۔ صبح ہوئی، ابا شہر جانے لگے۔ میں نے ابا سے کہا کہ آپ موٹر سائیکل لینے جا رہے ہیں؟ ابا نے کہا نہیں، ابھی تو میں کھاد لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ کھاد ہر مہینے لینے جاتے ہیں، لیکن اس بار میں نے آپ سے ایک فرمائش کی ہے کہ ایک موٹر سائیکل لا دیں۔ ابا نے کہا میں یوسف سے کہوں گا، لا دے گا تم کو، تم کیوں اس طرح ضد کر رہی ہو؟ میں نے کہا اگر آپ میری ضد پوری نہیں کریں گے تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ میں اپنے کمرے میں جانے لگی، اتنے میں ابا نے امی سے کہا بیگم چیک بک لے کر آؤ، آج میں مون کے لیے موٹر سائیکل بھی لے آؤں گا، نہیں تو میری بیٹی مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ امی نے کہا آپ کی بیٹی آپ کی طرح بہت ضدی ہے، اپنی ہر بات منوا لیتی ہے۔ ابا نے کہا کوئی بات نہیں، سب کچھ اسی کا ہے۔ میں جانتی تھی کہ میری ناراضگی میرے امی ابو سے دیکھی نہیں جاتی۔ دوپہر میں ابا واپس گھر آئے اور موٹر سائیکل لا کر انہوں نے دروازے کے آگے کھڑی کی اور مجھے کہا دیکھ لو، موٹر سائیکل لے آیا ہوں۔ میں باہر آئی، موٹر سائیکل دیکھی تو اس کی چابی اتار کر مون کے پاس بھاگی تو دیکھا مون اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور اسے باہر لے آئی۔ ستارہ بھی ہم دونوں کے ساتھ تھی اور میں نے اسے موٹر سائیکل کا تحفہ دیا۔ وہ بہت خوش ہو گیا۔ خالہ اور چچو بھی گلی میں آ گئے۔ ابا نے چاچا اور خالہ سے کہا کہ تم دونوں میرے گھر آ کر میری بات سنو، بچوں کو کھیلنے دو۔ چچا ہمارے گھر آ گئے اور میری اور مون کی شادی کی باتیں کرنے لگے۔ چچا نے کہا کہ اس خوشی سے بڑھ کر ہمیں اور کوئی خوشی نہیں ہے۔ جب میں ستارہ اور مون واپس آئے تو میری امی نے کہا کہ آج میری زندگی کا بہت بڑا دن ہے۔ میں نے کہا آپ کو بھی مون کی موٹر سائیکل کی خوشی ہوئی ہے، اسی لیے آپ کہہ رہی ہیں۔ امی نے کہا کہ ادھر آ کر میری بات سنو۔ میں امی کے پاس بیٹھ گئی۔ امی نے کہا کیا تم جانتی ہو اس دنیا میں مجھے سب سے زیادہ عزیز کیا ہے؟ میں نے کہا میں اور ابا۔ امی نے کہا بالکل ٹھیک، تم اور تمہارے ابا دونوں ہی میرے لیے بہت قیمتی ہو۔ امی نے کہا کہ اس کے بعد مجھے اس دنیا میں اور اس گاؤں میں سب سے زیادہ کیا عزیز ہے؟ میں نے کہا چھوٹی خالہ اور چاچو۔ امی نے کہا کیا بات ہے، تمہیں تو سب کچھ معلوم ہے۔ امی نے مجھے گلے لگایا اور کہا تو تم یہ بھی سمجھ لو کہ میں کبھی اپنی بہن کو اور اپنے بیٹے کو ناراض نہیں کروں گی اور اپنے شوہر کو ناراض کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے کہا ایسی کیا بات ہو گئی؟ امی نے کہا کہ تمہارے ابا نے تمہارا رشتہ مون کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ میں نے کہا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ امی نے کہا یہ شادی تمہیں کرنی پڑے گی۔ کیا تمہیں اپنے باپ کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے یا تمہیں اپنے باپ کی خوشی کی کوئی فکر نہیں ہے؟ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں مون سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ امی نے کہا اب کچھ بھی ہو جائے یہ شادی تو تمہیں کرنی ہی پڑے گی اور تم ان کے گھر میں بہت خوش رہو گی۔ ابھی میں امی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ میرے دوسرے چاچو چاچی آ گئے اور انہوں نے کہا آپ دونوں نے ہم سے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ ارم کے رشتے کے لیے ہم بھی خواہش مند تھے، ہم سب کی اولادیں بہت اچھی اور نیک ہیں، لیکن آپ نے سب سے چھوٹے کو رشتہ دے دیا ہے۔ امی نے کہا یہ فیصلہ تمہارے بھائی کا ہے، اسی لیے تم خود ان سے بات کرو۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، میں پریشان ہونے لگی۔ میں نے اگلے دن امتیاز کو اشارے سے کہا کہ میں ستارہ کے ساتھ کنویں پر جا رہی ہوں، مجھ سے ملو۔ میں نے امتیاز کو ساری بات بتائی۔ امتیاز کہنے لگا کہ تم میرے علاوہ اور کسی سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا کہ اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور میں اپنے ابو کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گی۔ امتیاز نے کہا کہ میں اپنے گھر بات کرتا ہوں، لیکن میں نے اسے صاف منع کر دیا کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، میری شادی ہو جانے دو۔ میں گھر آ گئی اور رونے لگی۔ اس دن میری شادی کی تاریخ رکھی گئی تھی۔ اگر میری اور مون کی شادی ہو گئی، میں دلہن بنے مون کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی مون کمرے میں آیا اور اس نے کہا ارم میں تم سے اپنے دل کی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تم ان باتوں کا ذکر باہر کسی سے نہیں کرو گی۔ میں حیران ہو گئی کہ ایسی کیا بات ہے جو یہ مجھ سے کرنا چاہتا ہے اور گھر والوں سے چھپا رہا ہے۔ مون نے میری تعریفیں کرنا شروع کی اور کہا کہ تم بہت اچھی ہو، ہمیشہ سے ہی بچپن سے اب تک تم نے میرا ساتھ دیا ہے، میں بھی تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، تم جیسا لائف پارٹنر ہر کسی کو نہیں ملتا۔
منہ نے بتایا کہ شاید تم نہیں جانتی کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے ماں باپ نے میری مرضی نہیں پوچھی اور مجھے زبردستی تمہارے ساتھ جوڑ دیا۔ میں حیرت سے مون کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا کون ہے وہ لڑکی؟ مون نے بتایا کہ وہ لڑکی امتیاز کی چھوٹی بہن عائشہ ہے۔ میں بچپن سے ہی اسے پسند کرتا ہوں، لیکن میرے گھر والوں نے میری مرضی نہیں پوچھی۔ یہ باتیں میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ تم ہی میری سب سے اچھی دوست ہو۔ میں نے کہا تم نے اپنا سچ بتا دیا ہے تو میرا بھی سچ سنو کہ یہ فیصلہ مجھ پر بھی زبردستی مسلط کیا گیا ہے۔ میں بھی تمہیں نہیں بلکہ امتیاز برائج کو پسند کرتی ہوں، لیکن میرے امی ابو نے میری مرضی نہیں پوچھی اور اپنی عزت کی دہائی دے کر میری شادی تم سے کروا دی۔ ہم دونوں ہنسنے لگے۔ منہ نے کہا کہ مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے ساتھ کوئی بھی ازدواجی رشتہ نہیں بنا سکتا۔ میں نے کہا میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ منہ نے کہا تو ٹھیک ہے، پھر ہم دونوں ایک دوست کی طرح اس کمرے میں رہیں گے اور گھر والوں کے سامنے ایک میاں بیوی کی طرح رہیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ صبح ہوئی، ہمارے گھر والے ہم دونوں سے ملنے کے لیے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ جب ہم باہر آئے تو سب ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ مجھے ان کے ہنستے ہوئے چہرے دیکھ کر دل کو بہت سکون ہو رہا تھا۔ ان سب کی خوشی دیکھ کر میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ منہ نے مجھ سے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے بتایا کہ ان سب کو خوش دیکھ کر میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ ہماری شادی کو 6 ماہ گزر گئے۔ ایک دن منہ نے مجھے کہا کہ ایسا کرتے ہیں تم امتیاز سے کہو کہ عائشہ کو لے آئے، میں عائشہ کو لے کر یہاں سے دور بھاگ جاؤں گا اور تم امتیاز کے ساتھ کہیں چلی جانا۔ ہم دونوں نے پوری رات مل کر منصوبہ بنایا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ پوری رات ہم دونوں باتیں کرتے رہے، بچپن سے جوانی کے قصے ایک دوسرے کو سناتے رہے اور بھاگنے کے منصوبے بناتے رہے۔ منہ نے کہا ٹھیک ہے، کل میں تمہیں امتیاز سے ملوا دوں گا، تم اسے میرے اور عائشہ کے بارے میں سب کچھ بتا دینا۔ صبح ہوئی، ہم دونوں نے ناشتہ کیا۔ مون مجھے کہنے لگا ارم آؤ، میں تمہیں موٹر سائیکل پر گاؤں کی سیر کرواتا ہوں۔ چاچی نے کہا ہاں بالکل، اسے لے جاؤ۔ میں نے امتیاز کو کہہ دیا تھا کہ کل میں اسے ملوں گی کیونکہ امتیاز ابھی بھی ہمارے گھر کے باہر ہی کھڑا رہتا تھا۔ میں مون کے ساتھ روم میں پڑ گئی۔ امتیاز وہاں پہلے سے موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو گیا۔ پھر میں نے اسے عائشہ اور مون کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ پہلے تو امتیاز راضی نہیں ہوا، لیکن پھر مان گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کل ہم چاروں گاؤں کے نزدیک بس اسٹینڈ پر ملتے ہیں۔ میں مون کے ساتھ گھر واپس آ گئی اور راستے میں مون کو ساری بات بتائی۔ مون بھی خوش ہو گیا۔ ہم نے پوری رات میں اپنا ضروری سامان جمع کر کے اپنا اپنا بیگ تیار کر لیا۔ اگلی صبح میں اٹھی اور تیار ہو گئی اور اپنی امی ابو سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ امی مجھے مل کر بہت خوش ہوئی اور رونے لگی کہ یہ 2 دن میں نے بہت مشکل سے خود کو روکا ہوا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ جلدی سے تمہیں سینے سے لگا لوں۔ ابو بھی رونے لگے اور کہا کہ بے شک تمہارا گھر ساتھ والا ہے، لیکن پھر بھی میرے گھر میں تمہارے جانے سے ایک ویرانی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا میں آپ دونوں کے پاس ہوں، پھر بھی آپ دونوں اس طرح اداس ہیں۔ ابو نے کہا تم نہیں جانتی کہ تم ہمارے لیے کیا ہو۔ میں واپس اپنے سسرال آ گئی اور امی ابو کی باتیں سوچنے لگی۔ منہ نے مجھے کہا سب کچھ تیار ہے۔ میں نے کہا ہاں بس نکلتے ہیں۔ ہم دونوں گھر والوں کو بازار شاپنگ کا کہہ کر نکل گئے۔ وہاں جا کر مون عائشہ سے ملا اور میں امتیاز سے۔ ہم چاروں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ منہ نے کہا تم جہاں بھی جاؤ گی رابطہ کر لینا تاکہ میں تمہیں طلاق نامہ بھیج سکوں اور تم امتیاز سے شادی کر لینا۔ امتیاز نے کہا طلاق نامہ بعد میں بھیجنا، پہلے میرے اور عائشہ کے سامنے ہی اسے طلاق دے دو تاکہ میں بآسانی اسے یہاں سے لے جا سکوں۔ میں مون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگی اور وہ بھی مجھے دیکھتا جا رہا تھا، لیکن اس کے منہ سے طلاق کا لفظ نکل ہی نہیں رہا تھا۔ عائشہ اور امتیاز نے بار بار مون سے کہا کہ اسے طلاق دو، لیکن مون کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ مون کی آنکھوں میں نمی آ گئی ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ وہ ایک سائڈ پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ نہ جانے کیوں میرے منہ سے یہ لفظ نکل ہی نہیں رہا۔ میں نے کہا میں جانتی ہوں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کیونکہ تم مجھے چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، اور سچ بتاؤں کتنے دنوں کی محنت کے بعد جب ہم دونوں اپنی منزل کے قریب ہیں تو میں بھی نہیں چاہوں گی کہ میں تم سے الگ ہو جاؤں۔ میں تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ منہ نے مجھے گلے لگا لیا اور مجھے موٹر سائیکل پر بٹھایا اور واپس گھر لے آیا۔ کمرے میں آ کر کہنے لگا کہ تمہارے ساتھ رہتے ہوئے مجھے تم سے سچا پیار ہو گیا ہے، اور یہ پیار شاید مجھے عائشہ سے نہیں ہوا۔ میں نے کہا میں بھی شروع سے امتیاز کو چاہتی تھی، لیکن آج جب وہ مجھے حاصل ہونے لگا تو نہ جانے کیوں میرا دل نہیں کیا کہ میں تم سے اور اپنے گھر والوں سے الگ ہو جاؤں۔ منہ نے مجھے گلے لگایا اور کہا کہ اب ہم دونوں صرف ایک دوسرے کے لیے رہیں گے تاکہ ہمارے ماں باپ ہماری وجہ سے کبھی دکھی نہ ہو اور ایک اچھی زندگی گزاریں۔